بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پورے ملک ہندوستان میں لاک ڈاؤن ہے اور ایسے مشکل حالات میں نہ ہم کہیں جا سکتے ہیں نہ کہیں آ سکتے، اور یہ سب جانتے ہیں کہ مسجدوں کے اندر بھی جانا الاؤ نہیں ہے۔ صرف گورنمنٹ نے جو اجازت دی ہے 2 یا 4 لوگوں کی، سب جگہ الگ الگ، کہیں 4 لوگوں کی اجازت ہے، کہیں 5 لوگوں کی، کہیں 3 لوگوں کی، وہی جماعت کے ساتھ نماز صرف پڑھ سکتے ہیں، باقی حضرات نہیں جا سکتے۔ اب تک یہ معاملہ ہوا کہ ہم نے نمازیں گھروں میں پڑھی اور 4 جمعے تقریباً گزر چکے، وہ ہم پڑھ نہیں پائے، تو اس کے لیے بھی ہم نے یہ کیا کہ ہم نے اپنے گھر میں نماز ظہر کو ادا کیا۔ لیکن افسوس تب ہوا تھوڑا جا کر کے کہ یہ لاک ڈاؤن آگے بڑھا، اور اسی لاک ڈاؤن میں برکتوں والا، رحمتوں والا وہ مقدس مہینہ بھی آ رہا ہے، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ، کہ بڑی خوشیاں ہوتی تھی، لوگ خوشیاں مناتے تھے۔ تو میں آج بھی یہی گزارش کروں گا اپنے مسلمان بھائیوں سے کہ پریشان نہ ہو، آپ بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ رب کی ذات پہ بھروسہ رکھیں انشاءاللہ العزیز کہ اگر یہ پریشانی کے اوقات آئے بھی ہیں تو بہت جلد ہی اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے میں ساری پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ اب سب پریشان ہے کہ یار نماز تراویح کو ہم مسجدوں میں جا کر کے ادا کرتے تھے، اور وہ لوگ جو مسجدوں میں پورے سال نہیں جا پاتے تھے وہ بھی مسجدوں کے اندر جا کر کے رمضان کے مہینے میں نمازیں ادا کیا کرتے تھے، اور تراویح کی نماز بھی مسجدوں کے اندر ہی ہوتی تھی۔ اب دیکھیں آپ، جو نماز تراویح ہے نا، وہ سنت موقدہ ہے، عورتوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی، لیکن فرق یہ ہے کہ عورتیں اپنے گھروں میں تنہا نماز تراویح ادا کریں گی، اور مردوں کے لیے افضل یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ وہ مسجدوں میں جا کر باجماعت نماز تراویح کو ادا کریں۔ اور رمضان المبارک کے مہینے میں نماز تراویح میں ایک قرآن مجید مکمل پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، اور خود نماز تراویح جو ہے وہ سنت کفایہ ہے۔ اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ اگر محلے کے کچھ حضرات نے اس کو ادا کر لیا اور کچھ جماعت سے نہیں پڑھ پائے تو وہ اپنے گھر میں ادا کریں، اور اگر کسی نے بھی نہیں پڑھا تو پھر انہوں نے اچھا نہیں کیا، برا کیا۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ بالکل عنقریب ہے، اور اسی لاک ڈاؤن میں رمضان کا مہینہ بھی آ جائے گا، تو ہم مسجدوں کے اندر نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو ہمیں کرنا یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کی طرف سے الاؤ ہے 4 یا 5 لوگوں کے لیے، وہی حضرات صرف مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ نماز تراویح ادا کریں۔ بہتر یہ ہے کہ حافظ قرآن ہو امام، تو وہ قرآن مقدس کی تلاوت کریں نماز تراویح کے اندر، ورنہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، انہی دستورتوں کے ساتھ نماز پڑھائی جائے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ صرف 4-5 لوگ ہی پڑھیں گے، دوسرے لوگ کہاں پڑھیں؟ تو ان کے لیے بہتر معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کے لیے، اگر اللہ نے انہیں مال عطا کیا ہے، وہ اہل زر ہیں، اللہ نے مال دیا ہے، انہیں اتنا دیا ہے، تو اپنے صرف اسپیشل اپنے گھر والوں کے لیے وہ کسی نہ کسی حافظ قرآن کا انتظام ضرور کریں۔ دیکھیں نا آپ، جب بھی رمضان کا مہینہ آتا تھا نا، تو جو حفاظ کرام ہوتے ہیں، بڑی آس ہوتی ہے حفاظ کرام کو۔ اب یار لوگوں تو طرح کی باتیں کہہ دیا کرتے ہیں، بڑی آسیں لگی ہوتی ہیں۔ حفاظ کرام جب وہ جاتے تھے قرآن مقدس سنانے کے لیے نماز تراویح کے اندر، کوئی کہیں جا رہا ہے، کوئی کہیں پہ جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، تو جس جگہ وہ تراویح میں قرآن مقدس کی تلاوت کرتے تھے، رمضان کے آخری دنوں میں انہیں تحفے تحائف سے نوازا جاتا تھا، محبتوں سے نوازا جاتا تھا، لوگ اپنی طرف سے محبتوں سے نوازتے تھے۔ تو اب وہ سارے لوگ نا اپنے اپنے گھروں پر ہی ہیں، تو اہل زر حضرات کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی حافظ کا ضرور انتظام کریں۔ ایسا نہیں آپ کو حافظ قرآن نہیں ملیں گے، کوشش کریں گے تو انشاءاللہ مل جائیں گے، لیکن بالکل بھیڑ اکٹھے کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ اپنے گھروں کے لیے، آپ کے پاس کوئی بڑی جگہ ہے، آپ کے پاس کوئی بڑا مکان ہے، اس میں اسپیشل آپ ایک حافظ قرآن کو رکھ کر کے آپ نماز تراویح ادا کر سکتے ہیں۔
اور کوئی زیادہ پریشان ہونے کی، زیادہ حیران ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور آپ اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو جو گھر کے اندر اگر کوئی امامت کے لائق ہے وہ ان 10 صورتوں کے ساتھ نماز کو پڑھا سکتا ہے، نماز تراویح کو، تو وہ پڑھائے۔ اور بہتر یہ ہے کہ اس کے بعد میں قرآن مقدس کو دیکھ کر کے سارے لوگ، سارے جو گھر والے وہ بیٹھ جائیں اور قرآن مقدس کو دیکھ کر کے ایک شخص پڑھے جو اچھے طریقے سے پڑھنا جانتا ہے، بہتر طریقے سے، اور سارے گھر والے اس کو سنیں، کیونکہ جب بھی قرآن پڑھا جائے تو ہمیں خاموشی کے ساتھ میں سننا چاہیے، لیکن مسجد میں جانے کی آپ بالکل بھی کوشش نہ کریں۔ دیکھیں صرف ایک انسان کی وجہ سے نا سارے لوگ کہتے ہیں نا بدنام ہو جاتے ہیں، سب بدنام ہو جاتے ہیں۔ پھر تو جو الاؤ ہے صرف وہی لوگ مسجد میں جائیں، اور پھر انشاءاللہ جب لاک ڈاؤن کھل جائے گا نا پھر ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کتنے لوگ مسجد میں جاتے ہیں کتنے نہیں جاتے ہیں۔ ہم جو جذبہ آج ہمارے پاس ہے، رب ذوالجلال کی قسم اگر یہ لاک ڈاؤن کے کھلنے کے بعد بھی اگر یہ جذبہ ہمارے اندر قائم رہا تو پھر انشاءاللہ ہم دونوں جہان میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو خیال رکھیں اپنی مسجدوں کے ائمہ حضرات کا بھی، خیال رکھیں ان حفاظ کرام کا بھی جو باہر جاتے تھے لیکن اس بار وہ کہیں نہیں جا پائے، آپ کو ان کا بھی خیال رکھنا ہے، اپنی مسجدوں کے اماموں کا بھی خیال رکھنا ہے، آپ کو اپنی مسجدوں کا بھی خیال رکھنا ہے، آپ کو اپنے گھر والوں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اور رمضان المبارک کا جو مقدس مہینہ آ رہا ہے اس میں ملک کے لیے اور سارے مسلمانوں کے لیے، سب انسانیت کے لیے آپ کو دعا کرنی ہے کہ اللہ رب العزت سارے لوگوں کی اس بیماری سے، اس وبا سے حفاظت فرمائے۔ اپنے گھروں میں ہی رہ کر کے آپ کو نماز تراویح ادا کرنا ہے۔